السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام کے تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اردو گرامر کا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم گرامر کے قواعد کے متعلق پڑھیں گے۔ تو آئیے آج پڑھتے ہیں آج کے قواعد کے متعلق۔ آج ہم پڑھیں گے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو آواز میں یا املا کے لحاظ، املا یعنی لکھنے کے لحاظ سے ملتے جلتے ہوں، انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ بالحاظ الفاظ یعنی آواز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں وہ آواز، جیسے اثر، اثر کے معنی ہے مؤثر، یعنی مؤثر کیفیت نتیجہ، ٹھیک ہے۔ اور اثر کس کو کہتے ہیں؟ نماز کا وقت، زمانہ۔ اثر اور اثر آواز کے لحاظ سے تو لکھنے کے انداز سے بالکل جدا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں متشابہ الفاظ بالحاظ آواز۔ نمبر 2، علم، اس کے معنی ہے غم، اور علم کے معنی ہے جھنڈا۔ لکھنے کے لحاظ سے دونوں الگ الگ ہیں، لیکن بولنے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ نمبر 2، متشابہ الفاظ بالحاظ املا، یعنی وہ متشابہ الفاظ جو لکھنے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے پروا، پورب سے آنے والی ہوا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروا۔ اور پروا، توجہ، دیکھیں لکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اگرچہ بولنے کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں، پروا پروا دونوں الگ الگ ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے زبر اور پیش کا فرق ہے۔ اسی طرح دوسرا عالم، عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم رکھنے والا۔ اور دوسرا اس کا وہ ہم متشابہ الفاظ کون سا ہے؟ عالم، ٹھیک ہے۔ بولنے میں دونوں الگ الگ ہیں، عالم اور عالم، زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن لکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ ابھی سوال ہے الف مندرجہ ذیل الفاظ کے جوڑوں پر غور کیجیے اور ہر لفظ کا مطلب واضح کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ صدا کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ۔ اللہ انہیں سدا خوش رکھے۔ صدا، صواب سے آواز، ان وادیوں میں سے صدا آتی ہے، یعنی آواز آتی ہے۔ شعر جانور کا نام ہے، شعر وزن والا کلام، یعنی جو اشعار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا؟ حجر، دوری، اور حجر پتھر، ٹھیک ہے، حجر دوری اور حجر پتھر۔ نمبر 4، برس، بیماری کا نام ہے، جو سفید سفید سے بیماری ہوتی ہے وہ، اور برس سال کو کہتے ہیں۔ اس کے جملے بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے تمام کام اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے۔ اب اس بے لکھا ہے مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب متشابہ الفاظ کے ساتھ مکمل کیجیے۔ دیکھیں دو ایک جیسے جملے ہیں۔ الف میں ہے میں نے بجلی کا بل ڈیش کر دیا ہے، مجھے اس کی ڈیش پسند نہیں ہے۔ ان دونوں ڈیش میں ایک ہی جیسا لگ جائے گا، لیکن معنی الگ الگ ہوں گے۔ تو بجلی کا بل ادا کر دیا، مجھے اس کی ادا پسند نہیں۔ ادا یعنی عادت، ٹھیک ہے۔ اور پہلے والی ڈیش میں بجلی کا بل ادا کر دیا، یعنی بجلی کا بل میں نے انگلش میں بولیں گے پے کر دیا، اور اردو میں بولیں گے یعنی میں نے اس کے جو پیسے ہیں وہ میں نے بھر دیے۔ نمبر 2 ہے ان کے گھر میں ایک بڑا سا ڈیش نما کمرہ ہے، کہو ان کا کیا ڈیش ہے۔ ان دونوں ڈیش میں ایک ہی الفاظ آئیں گے، ایک اہم الفاظ۔ تو پہلی والی ڈیش میں آئے گا حال، حال یعنی بہت بڑا کمرہ، اس کو کہتے ہیں حال۔ اور حال چال پوچھنا کہ کیا حال، آپ کی کیا حال۔ ڈیش ایک ہوشیار لڑکا ہے، اس کی ڈیش کیا ہوگی؟ تو دونوں ڈیش میں کیا آئے گا؟ عمر، عمر نام ہے، اور عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں درجہ ذیل جملوں میں سے متشابہ الفاظ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے۔ نذیر کی سالگرہ پر بے نظیر نے خوبصورت تحفہ دیا۔ نذیر اور نظیر دونوں آواز کے لحاظ سے ایک ہی جیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت تک اس پر سحر کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ عصر اور اثر دونوں ایک ہی جیسے ہیں آواز کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے باغ میں بہت سے پھول کھلتے دیکھے، ٹھیک ہے۔ دروازہ کھلتے ہی اور پھول کھلتے دیکھے، کھلتے کھلتے۔ اگرچہ بولنے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ نمبر 4، اس نے قسم کھائی کہ بد تہذیب قسم کے لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا۔ یہ دونوں لفظ بھی دیکھیں کہ بولنے کی آواز سے تو الگ الگ ہیں، قسم قسم، لیکن لکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ تکرار الفاظ، قواعد کی روح سے ایک ہی لفظ بار بار کہنے کو تکرار کہتے ہیں۔ اس میں نقلی کی تکرار سے ہر ایک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسے یہ تو گھر کی کہانی ہے، یعنی ہر ایک گھر میں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تکرار سے مبالغہ، زور یا تاکید کی صورت پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ مثال کے طور پر وہ کوچے سے واقف ہے، یعنی اس کو اس علاقے کا اکثر جگہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ایک جیسے دو الفاظ کے درمیان کا کی کے ہوں تو سب کے معنی بنتے ہیں، کا کی کے ہوں تو سب کے معنی بنتے ہیں. جیسے وہ ڈھیٹ کا ڈھیٹ ہی رہا، یعنی وہ ڈھیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات حرف اضافت کو درمیان میں لا کر، حرف اضافت کس کو کہتے ہیں؟ کا کی کے وغیرہ، کا کی کے کو حرف اضافت کہتے ہیں، کو درمیان میں لا کر تکرار سے امتیاز اور زور کی صورت پیدا ہوتی ہے. جیسے انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ یعنی انہوں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، جھوٹ اور سچ کو واضح کر دیا. الفاظ کی تکرار میں پہلے لفظ کی جمع بھی لاتے ہیں، جیسے وہ تو راتوں رات غائب ہو گیا. تکرار کا سمجھ میں آیا؟ اس پوری بات کا مفہوم یہ ہے، تکرار سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں زور آ جائے، آپ کی بات میں پختگی آ جائے اور آپ کی بات میں وزن آ جائے. جیسے جملے تکرار الفاظ، روتے روتے بچے ہلکان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تکرار الفاظ ہے. رفتہ رفتہ ان کے رشتہ دار سے تعلقات استوار ہوئے. رفتہ رفتہ جو جو وقت گزرتا گیا وہ کمزور ہوتے گئے. جو جو یوں ہی گلی گلی میں شور ہوا. گلی گلی یہ تکرار الفاظ ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا. جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.